بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ اس وقت کا بلکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیہ شخص انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو میں نے گزارش کی تھی اس میں، اور اس نعرے کا میں نے آپریشن کیا تھا کہ یہ بابی بھی ہے، اس کے دو بابے ہیں البانی اور زبیر زئی، اور یہ وابی بھی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو یہ اپنا امام مانتا ہے، مجدد مانتا ہے، اور نہ یہ علمی کتابی ہے۔ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے یہ اصل میں یہ ہے کون۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ہے کون، تو اسی کا جو نعرہ ہے اصل میں اسی کے الٹ ہے۔ یہ آدھا شیعہ آدھا وابی، نام کا ہے یہ مسلم کتابی۔ آدھا شیعہ آدھا وابی، نام کا ہے یہ مسلم کتابی۔ آج ہم اسی جو نعرہ ہے اس کا، یہ اصل میں یہ ہے آدھا شیعہ آدھا وابی، نام کا ہے یہ مسلم کتابی۔ اپنے ریسرچ پیپرز میں اور اپنے لیکچرز میں کہتا ہے کہ فرقہ واریت پر لعنت، فرقوں کو میں نے طلاق دے دی ہے اور فرقہ واریت سے دور ہو جائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ بات کرتا ہے، اس کے سامنے اس نے اپنی ویب سائٹ کا نام لکھا ہوا ہے اہل سنت، یعنی کہ دو فرقے بہت بڑے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع۔ تو وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے۔ بھائی آپ تو خود فرقے میں تو ہیں، آپ اپنے آپ پر ہی لعنت بھیج رہے ہیں، یعنی گویا کہ ہر وقت اس پر لعنت پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ خود اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، دوسروں کو کہہ کے لعنتی نعوذ باللہ۔ فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر میں آپ کو قرآن حدیث سناؤں گا۔ اچھا جی، آپ کے سامنے جو آپ بات کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے اہل سنت، تو آپ اہل تشیع نہیں اہل سنت کے فرقے میں سے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو لعنتی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس صدی میں ایسا کوئی شخص ہوگا جو اپنے آپ کو لعنتی کہہ رہا ہو؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، آپ یہ انجینئر صاحب ہیں، اور یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے اہل سنت ڈاٹ پاک۔ تو اب آپ خود غور کریں کہ دوسروں کو کہتا ہے کہ فرقہ واریت سے جو ہے وہ پاک میری تبلیغ ہے، اور اس نے ٹائٹل لگایا ہوا اہل سنت کا۔ ظاہر ہے قدریہ، جبریہ اور بہت سارے فرقے گزرے ہیں، ان میں سے ٹاپ اہل سنت ہے، جو اہل سنت آپ علیہ السلام کے طریقے پر بھی اور جماعت صحابہ کو یہ ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں رافضی جو صحابہ کو نہیں مانتے، پھر قدریہ ہیں، دوسرے لوگ تھے معتزلہ۔ تو اس وقت وہ ختم ہو گئے تقریباً معتزلہ وغیرہ، تو اس وقت شیعہ اور سنی دو ہیں۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں کتابی ہوں، میں کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں، لیکن سامنے یہ لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں اہل سنت۔ یہ صرف عوام کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور ہر وقت اپنے اوپر یہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی پر لعنت بھیجے، اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو لعنت اسی پر لوٹے گی۔ جتنے بھی محدثین ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اہل سنت کی معتبر ترین کتاب مشکوٰۃ المصابیح، اہل سنت کی کتابوں کا انسائکلوپیڈیا۔ کل میں نے دکھایا تھا آپ کو کہ مشکوٰۃ المصابیح اہل سنت کی کتابوں کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم احادیث اہل سنت سے لیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے جو اہل سنت کہلاتا ہے، ظاہری فرقہ ہے، اس پر لعنت و نعوذ باللہ۔ تو اتنے محدثین پر تو لعنت جائے گی نہیں، اتنے فقہا پر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لعنت جائے۔ لعنت اسی پہ لوٹ آتی ہے، اور ہر وقت اس پر لعنت لوٹی رہی تھی۔ یہ دیکھیں اہل سنت پاک .com۔ تو جو دوسروں کو کہتا ہے کہ فرقہ واریت سے دور، فرقہ واریت سے الگ، اس کے ٹائٹل پہ لگا ہوتا ہے فرقہ واریت، اہل سنت کا نام بیچتا ہے، کہتا نہیں جی میرا اہل سنت منہج، میں اہل سنت وہ فرقہ نہیں، میں اہل سنت منہج ہوں۔ بھائی منہج کیوں ہو تم؟
میں اہل سنت کے منہج کو مانتا ہوں۔ اہل سنت کہتے ہیں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، بھی آپ تو مسلم، آپ کہتے ہیں میں مسلم کتابی ہوں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی اہل سنت کے منہج کی؟ آپ ویسے کہتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں قرآن سے اور حدیث سے اور قیاس کو میں اس طرح چلتا ہوں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میرا علم امام ابو حنیفہ سے زیادہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا علم امام مالک سے زیادہ ہے، اس پہ میری ویڈیوز ہے دوستو، آپ نے دیکھی ہوگی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میرا علم امام شافعی سے زیادہ ہے، امام احمد بن حنبل سے زیادہ ہے۔ پھر آپ کو کیا اس ٹائٹل کی ضرورت پڑی اور آپ کو منہج کی کیا ضرورت پڑی؟ فراڈ کر رہا ہے یہ شخص عوام کے ساتھ، تاکہ شیعہ سمجھیں یہ سنی ہے اور دکھائیں بھئی یہ دیکھیں اہل سنت کا ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، یہ کہتا ہے جی سنیوں کے یہ حدیث سنیوں کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارا رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ فرقہ واری سے لعنت، اور دوسری طرف آپ نے ٹائٹل لگا ہوا ہے اہل سنت کا، یہ لعنت آپ پر لوٹ کے آتی ہے۔ عوام گھاس نہیں کھا رہی، عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کتنا فراڈ کر رہے ہیں۔ ایک بھائی ہے یو کے سے، انہوں نے اس پر اچھی گفتگو کی ہے اور اس سے سوال پوچھے اور مجھے بڑے پسند آئے، میں نے چاہا کہ وہ آپ کو دکھا دوں سوال اور آپ کو علم ہو جائے کہ کتنا بڑا فراڈی ہے۔ یہ دیکھیں ایک بھائی ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا ایک سوال، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ اہل سنت ہیں، پہلے تو آپ خود بھی کنفیوز کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ مسلمان ہوتے ہیں، کبھی آپ اہل سنت ہوتے ہیں اور صحیح اہل سنت ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنی جماعت کا نام اہل سنت رکھنا کیا یہ بابوں کی تقلید نہیں ہے؟ جی 1400 سال میں جتنے باب علماء آئے جو انہوں نے اپنی جماعت کا نام اہل سنت کہلوایا، لکھا، چھاپا، تو وہ جو اہل سنت ہیں، تو یہ جو لفظ اہل سنت اپنی جماعت کا آپ نے رکھا ہوا ہے، تو یہ کیا بابوں کی تقلید نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو قرآن و حدیث میں اس کا حکم دکھائیں جہاں سے آپ نے لیا ہے۔ آپ نے اہل سنت کا لفظ نہیں بتانا، وہاں سے آپ نے یہ حکم دکھانا ہے کہ جماعت کا نام اہل سنت ہونا چاہیے، تو پھر صحیح ہے۔ پھر آپ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پر ہیں۔ اگر آپ کی جماعت کا نام اہل سنت ہے تو یہ اہل سنت کا حکم دکھایا جائے، قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جماعت کا نام اہل سنت ہی رکھا جائے، ورنہ یہ دھوکہ ہوگا۔ دیکھو جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک عام ایک مسلمان بتا رہا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اب اگلی بھی اس کے بھائی کی ذرا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور معلوم ہو جائے کہ یہ کس طرح فراڈ کر۔ ایک مزید سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ مسلمان ہیں یا محض اہل سنت ہیں یا اہل سنت ہیں؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت نام رکھنا ہمارا اہل تشیع کی فکر کے مقابلہ میں یا ان کے خلاف ہماری فکر کا نام ہے کہ ہم کیونکہ مسلمانوں میں جو بڑی دو فکر پائی جاتی ہیں، جو بڑی دو ڈویژنز ہیں، ایک اہل سنت ہے، ایک اہل تشیع ہے، مگر پھر ان کی فردر ڈویژنز ہیں، تو وہ جو فردر ڈویژن ہوتی ہے تو وہ اسی جماعت کے آگے اپنی فکر کا ٹائٹل استعمال کرتا ہے، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، ایک عام مسلمان کی بات ہے۔ اہل حدیث، اس طرح، اور آپ خالی اہل سنت ہیں، تو آپ کے اہل سنت رکھنے کا، اپنے نام کے ساتھ اہل سنت رکھنے کا اگر یہ جواز ہے کہ آپ کی فکر اہل تشیع سے ڈیفرنٹ ہے، اس لیے آپ اہل سنت ہیں اکابر کے نام کو فالو کرتے ہوئے، تو اگر یہ فرقہ واریت نہیں ہے تو اہل سنت دیوبندی، اہل سنت بریلوی، اہل حدیث، وہابی، یہ لکھنا فرقہ واریت کیسے ہوئی؟ یہ کیوں فکری پہچان نہیں ہے؟ دوستو یا تو ان کو فرقے نہ کہیں، فکری پہچان کہیں، اور اگر یہ فرقے ہیں تو آپ فرقہ کیوں نہیں ہے اہل سنت کہنے سے؟ تو اس کی وضاحت دیجیے۔ یعنی ایک ہی بات اہل سنت کہنا، اپنے مسلمان نہ کہنا اپنے آپ کو، اہل سنت کہنا فرقہ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر آپ کی دلیل یہی ہے کہ یہ فکر کی شناخت ہے اہل تشیع کے مقابلہ میں، تو مزید اگر دیوبندی نے اپنی فکر کی شناخت کی، بریلوی نے اپنی فکر کی شناخت کی، تو وہ فرقہ واریت کیسے بنی؟ وہ فرقے کیسے بنے جن کو آپ
جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ فرقے ہیں اور ہم جماعت ہیں، ہم اہل سنت ہیں اصل، تو یہ اس پوائنٹ کو بھی وضاحت دی جائے۔ جی دوستو، یہ ایک عام مسلمان کے سوال ہیں، جو نہ عالم ہے نہ جو قاری ہے، تو مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف دھوکہ دے رہا ہے۔ اگلی بھی ایک چھوٹا سا اس کا کلپ دیکھیے، آپ کو اس مرزا کی حقیقت کا علم ہو ہمارا جائے گا۔ اگلا سوال وہ بھی پیچھے سوال کا ہی تسلسل ہے کہ جس طرح آپ نے اہل سنت کا لیبل اپنی جماعت کے لیے استعمال کیا، تو جمہور اکابر اہل سنت کی مخالفت کرتے ہوئے پھر بھی ان کی جماعت کا لیبل آپ استعمال کرتے ہیں، مگر اپنے آپ کو محض اہل سنت کہتے ہیں، اپنی فکر کے نام سے منسوب نہیں کرتے، جیسا اہل سنت دیوبند ہیں، اہل سنت بریلوی ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت ہی کہتے ہیں، اہل سنت سلفی ہیں، اہل سنت وہابی ہیں، تو سب کے سب اکابر کے ریفرنس میں، اکابر کی تقلید میں اپنی جماعت کا نام اہل سنت رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ محض اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ اپنی فکر کے حوالے سے آگے مزید تقسیم نہیں کرتے، جیسے میں آپ کو کہوں گا اہل سنت مرزائی یا اہل سنت انجینئری بہت کو یا اہل سنت کتابی، کچھ بھی کہہ لیں، تو آپ اپنی فکر کو نہیں کر رہے تاکہ عام سمجھنے والا آپ کو اصل اہل سنت سمجھے، جو اس سب کنٹیننٹ میں ڈویژن سے پہلے کی اہل سنت ہے اصل۔ یعنی یہاں پہ آپ اپنی اہل سنت ہونے کی دلیل یہی دے رہے ہیں کہ بابوں کی جماعت سے ہیں ہم، جی اپنی پہچان بابوں کی جماعت سے کروا رہے ہیں یہاں پر اس اصول میں، مگر ویسے آپ بابوں کے خلاف ہیں۔ تو جب آپ اپنی فکر کو مزید شناخت کے لیے کوئی نام نہیں دیتے، محض اہل سنت کہتے ہیں، تو کیا آپ کی یہ بددیانتی بالکل اسی طرح نہیں ہے جیسے قادیانیوں کی ہے؟ انہوں نے ایک نیا نبی، ایک نئی کتاب کو ماننے کے بعد بھی اپنا نام مسلمان ہی رکھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا، یعنی کہ مسلمانوں کا ٹائٹل استعمال کیا، تو یہ بالکل اسی طرح کی بددیانتی کیوں نہیں ہے؟ یا تو آپ اپنی فکر کے آگے مزید بتائیں کہ اہل سنت کے آگے آپ کے نام، آپ کی یہ شناخت ہے، آپ اہل سنت دیوبندی نہیں ہیں، آپ اہل سنت بریلوی نہیں ہیں، آپ اہل سنت اہل حدیث نہیں ہیں، آپ اہل سنت وابی نہیں ہیں، آپ اہل سنت سلفی نہیں ہیں، آپ کون سے اہل سنت ہیں؟ یہ فکر کو مزید وضاحت سے بتا دیں، ورنہ یہ سراسر بددیانتی اور دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا یہ ایک عام مسلمان کے سوال ہے انجینئر مرزا سے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت نعوذ باللہ لعنت ہے، اور جو آپ جس طرح آپ زبان استعمال کرتے ہیں، تو سوال یہ کہ آپ سامنے ٹائٹل لگائے ہوتے اہل سنت کا، یہ لعنتیں تو آپ پر پڑ رہی ہیں، کیونکہ آپ خود لعنت جو بھیجتے ہیں تو وہ لعنت آپ پر لوٹ رہی ہے۔ اور جس طرح یہ دوستوں نے سوال کی آپ سے کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ شیعہ نہیں کہلاتے، تو آپ بھی تو ایک فرقے میں ہیں، اور کہتے ہیں فرقہ واریت پہ لعنت، یعنی آپ ہی اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا بد دیانت، بد اخلاق، بد کردار، بدتمیز جاہل آدمی کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے اوپر ہر وقت لعنت بھیج رہا ہوتا ہے؟ اچھا جی، آگے دیکھیے، اصل ہمارا ٹاپک ہے اب، آدھا شیعہ آدھا وہابی، نام کا ہے یہ مسلم کتابی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آدھا شیعہ کیسے ہے اور کس طرح شیعوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کس طرح موضوع من گڑت احادیث کو یہ صحیح کہتا ہے اور اماموں پر جھوٹ باندھتا ہے۔ دیکھیے اب، لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں جی شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ میں، جی اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا یہ یاد رکھیے گا کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ اچھا، یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے، اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے۔ توثیق کی یہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائے، المتوفیٰ 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں، ابن عباس پہ بھی لگائے،
انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو تابعی مر جائے, ضعیف کرے تو مر تابعی جائے. نہیں پھر سنی رہتا. جب تابعی کو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی. اور دوسری بات دیکھیں الامان والافید کہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تابعی نہیں بچے گا. بھائی اگر ہم کہیں کہ یہ حدیث, آپ خود کہتے ہیں کہ الادب المفرد میں جو احادیث امام بخاری لائے ہیں اس میں بہت ساری احادیث ضعیف ہیں, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی احادیث جن کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے, تو کیا امام بخاری جو ہے وہ سنی نہیں رہے؟ امام بخاری محدث نہیں رہے؟ جامع ترمذی میں کتنی احادیث ضعیف ہیں, آپ کے بابے نے کتنی احادیث ضعیف کی ہیں. آپ کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے مشکات المصابیح, اس میں آپ کے بابے نے کتنی احادیث کو, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد کے احادیث کو ضعیف کر, کیا وہ محدث نہیں رہے؟ کس طرح کا فراڈ. اور اس نے کیسا فراڈ کیا کہ امام طحاوی نے توثیق کی اس حدیث کی, اور امام طحاوی نے کہا ہے وہ حدیث صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہو. یہ شرح صحیح مسلم ہے, اپنا شرح معانی الاثار, شرح معانی الاثار ہے, جلد اول, یہ مکتبہ رحمانیہ سے چھپی اصل جو عربی ہے, اور یہ صفحہ نمبر ہے اس کا 183. آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی امام طحاوی نے نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہو. یہ دیکھیں پوری حدیث آپ کے سامنے ہے. اتنا بڑا جھوٹا آدمی امام طحاوی پر جھوٹ کے انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. کہیں آپ کو لفظ نہیں ملے گا, میں مزید آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں, کہیں بھی آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ جہاں میں نے کیا ہے لال, یہاں دیکھیں آپ گرین کیا ہے, کہیں بھی امام طحاوی نے یہ نہیں کہا کہ حدیث صحیح ہے, اور جھوٹ بولا امام طحاوی پہ کہ امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. اس سے بڑا دجال آدمی کون ہو سکتا ہے کہ محدثین پر جھوٹ باندھے, اور اس کے دل میں اتنا بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور رافضی خوش کرنے کے لیے کہ امام طحاوی نے اس حدیث کو کہا ہے صحیح ہے, کہ ابن عباس نے کہا کہ اس گدھے نے نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. بلکہ امام طحاوی آگے کہتے ہیں کہ اگلی روایت میں کہتے ہیں کہ وہ جس میں ابو بکرہ راوی ہے اور اس کے سند صحیح, اس میں یہ ہے کہ بے اسنادی الا ان لم یقل الحمار, کہ انہوں نے الحمار کا لفظ نہیں کہا. جو اصل روایت ہے جس میں امام طحاوی نے آگے کہا کہ ایک اور روایت جس کے تمام راوی سیکھا اس میں الحمار کا لفظ نہیں ہے, اور وہ روایت بخاری میں بھی ہے کہ امیر معاویہ جو ہے وہ فقیہ ہیں, اگر صحابی رسول ہیں, اگر وہ ایک وتر پڑھتے تو ان کی مرضی ہے, لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 وتر پڑھا کرتے تھے. ہم بھی 3 پڑھتے ہیں, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 پڑھتے تھے. لیکن جھوٹ کس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح ان کی کردار کشی کی جاتی ہے کہ اس طرح کے الفاظ کہ ابن عباس نے کہا کہ اس گدھے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ لفظ بولتے ہوئے ہمیں بڑا, ایک مسلمان کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں, یہ مسلمان ہوتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں اس طرح گندی زبان استعمال کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. اور یہی باتیں شیعہ اٹھا کے ہمیں دیتے بھی. ایک اہل سنت کا ایک خطیب ہے, اس طرح کے اہل سنت, یہ رافضی ہے, شیعہ ہے, اور کئی لوگ اس کو سن کے, اس طرح کی باتیں سن کے نعوذ باللہ من ذالک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. اب یہ بتائے قبر میں جائے گا نہیں, مرے گا نہیں؟ اس کی وجہ سے ایک صحابی رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں. اس کی وجہ سے اس کو سن کے جن لوگوں کو نماز نہیں آتی, آج مجھے ایک دوست نے کال کی کہ ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کا طریقہ نہیں آتا, اس کو سن کے وہ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں. تو ان گالیوں کا وبال کس کے جائے گا؟ محدثین نے یہ بات کہی ہے, فقہاء نے یہ بات کہی ہے, امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے. اس پر میرا پورا کلپ 106 نمبر ویڈیو ہے میری علی نواز آن لائن پہ, میں نے تمام محدثین کی پوری 24 منٹ کی تقریباً ویڈیو ہے. میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تابعی تھے, اور عبداللہ بن مبارک, احمد بن حنبل, امام بخاری کے اساتذہ, تمام دلائل سے میں نے بتایا تھا کہ یہ تمام محدثین اہل سنت کے کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا. آپس میں بات ہوئی, آپس میں غصے ہوئے اور جنگیں بھی ہوئی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ حق پر تھے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی. لیکن خود اس نے ایک کہا بھی ہے کہ انہیں ایک اجر ملے گا, اور ایک اور ویڈیو میں کہا کہ جی ان کو اجر کیسا ملے گا,
وہ میں نے کئی مرتبہ دکھائی ہے اور نیکسٹ دکھاؤں گا بھی. تو مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا موقف یہ کہ خاموش رہا جائے اور ان کے فضائل بیان کیے جائے. لیکن یہ کیا کہتا ہے، میں نے پچھلے دن ویڈیو بنائی، اس سے سوال کیا گیا کہ مشاجرات صحابہ کو اہل سنت کہتے ہیں، اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. تو یہ کہتا ہے کہ جو ہمیں یہ کہ حالانکہ سوال یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کیا جائے، یہ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، تمام محدثین کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں ڈسکس کریں گے. تو کہتا ہے، جواب یہ دیتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ نبی علیہ السلام نے تو حدیث بیان کی ہے، نعوذ باللہ غلطی سے بیان کی ہے، تم نے اگر بیان کی تو تمہیں ہم منع کریں گے، کہیں گے ہم، کہتا ہے کہ ہم اس کے نعوذ باللہ ہم ان کے خطرے چیک کریں گے جو یہ کہے. حالانکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کیا جائے، لیکن الٹا اس نے جواب کیا دیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے غلطی سے بات بیان کی لیکن تم نے بیان نہیں کرنی تو ہم ان لوگوں کے ختنے چیک کریں گے. تو کیا آپ امام احمد بن حنبل کے ختنے چیک کریں گے؟ امام عبداللہ بن مبارک کے نعوذ باللہ ختنے چیک کریں گے؟ امام عبداللہ بن مبارک کے بارے میں ایک بار کہتا ہے اپنی ویڈیو میں کہ وہ جو کہا تھا کسی نے کہ وہ صحابی امیر معاویہ گھوڑے میں ہو اور گھوڑے کے مٹی اڑے تو اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. وہ یعنی ایک حقیرانہ انداز سے، تحقیری انداز میں اس نے باتیں کی تھی. اور دوسری بات جب رفع دین کی بات آتی تھی، عبداللہ بن مبارک نے کہا جی عبداللہ بن مسعود والی جو حدیث ضعیف ہے اس کی کوئی سند ہے تیرے پاس؟ بے سند بات. صرف وہ امام ترمذی نے لکھا تو وہ کہتا ہے وہ جو ضعیف ہے، اور اس سے آگے 200 نمبر پہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، تو امام ترمذی اس کو حسن کہہ رہے ہیں. تو امام عبداللہ بن مبارک نے کسی اور روایت کے بارے میں کہا ہوگا، کوئی اور سند ہوگی اس کی. ہم یہ کہتے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، ہم تمام محدثین کا ادب احترام کرتے ہیں. لیکن یہ کس طرح جی اس نے جو کہا، یعنی عبداللہ بن مبارک کی طرف اشارہ، اس نے جو کہا جی ایک صحابی گھوڑے پر ہو اور گھوڑا چلے اور وہاں سے جو مٹی اڑے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی اس انداز سے بات کی. تو یہ اتنا بڑا دشمن ہے صحابہ کا، اور اس کو سن کے جو نعوذ باللہ صحابہ کے گستاخ بنے ہیں، اور کئی لوگ اس کو چھوڑ گئے اس وجہ سے کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے. اور انجینئر ہیں محمد ارشد صاحب، اس سے میری گفتگو بھی ہوئی اور اس نے یہی بتایا کہ میں اس کے قریب تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی کلپس، وہ اس سے سوال کرتا ہے. تو اس سے جب پوچھا گیا آپ کیوں دور ہو، اس نے کہا جب میں اس کے قریب ہوا تو میں اس کے قریب ہوا لیکن میں صحابہ سے دور ہو گیا. دوستو غور کیجئے، جو اس کے قریب ہوگا وہ صحابہ سے دور ہوگا، وہ محدثین سے دور ہوگا، اولیاء کرام سے دور ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے. تو اولیاء سے بھی وہ بندہ دور ہوگا، صحابہ سے بھی دور ہوگا. تو انجینئر ارشد کہتے ہیں کہ میں جب اس کے قریب ہوا، محمد علی مرزا کے میں قریب ہوا، تو کیا ہوا کہ میں صحابہ سے دور ہو گیا. تو کہتے ہیں میرے دل میں ایسی باتیں آئیں تو میں نے پھر کہا جانے دو بھائی، ایسے بندے کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ کرتا ہے اس طرح. اچھا، اگلی بات جو میں بتانے والا ہوں وہ اس نے الٹا جواب دیا کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ جی نبی علیہ السلام نے تو بات بتائی لیکن آپ نے نہیں بتانی، ہم ان کے خطنے چیک کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. میں آپ کو دکھاتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان وہ باتیں بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حدیث لوگوں کو بیان کرو، جو ان کی سمجھ میں آئے وہ بیان کرو. 127 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو بات بیان کی، آپ بیان کریں گے تو ان کے ختنے چیک کیے جائیں گے، کسی محدث نے بات نہیں کی، وہ صرف مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہے. لیکن اگر یہ کہتا ہے، ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ آؤ پھر بخاری شریف میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا، تو آپ ہر لیکچر میں بتایا کریں نا، جو انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا. یہ دیکھیں حدیث نمبر ہے بخاری شریف میں، حدیث نمبر 7000 اور کچھ الفاظ ہیں، میں ابھی یہاں لکھ کے بیٹھا ہوں، جس میں ہاں جی یہ ہے 7305 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اختلاف ہوا، تو ایک دوسرے کو سخت الفاظ کہے، انہوں نے سخت الفاظ کہے. تو کیا یہ حدیث ہر ممبر بیان کرنے والی ہے؟ ان کا آپس میں اختلاف ہوا.
اور حدیث کے الفاظ ہیں استبا، ایک دوسرے کو بہت سخت الفاظ کہے، اور جس کو بار بار یہ کہتا ہے کہ گالیاں دینی، یعنی استبا کا معنی یہ کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کا معنی ہے مولا علی نے حضرت عباس کو گالیاں دی، حضرت عباس نے مولا علی کو گالی دی، یہ بخاری میں ہے۔ تو کیا یہ بتانے والی چیزیں ہیں بار بار؟ کیا تو محدثین اگر یہ کہیں کہ بھئی اس طرح کی عوام کے درمیان ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہتا ہے ان کے خطرے چیک کیے جائیں گے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ مثالیں سمجھانے کے لیے اپنے دوستوں کو کہ یہ آپ کے ساتھ کس طرح فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، اور بخاری مسلم کا نام لے کے۔ اب یہ دیکھیں، مسلم شریف میں پورا باب باندھا گیا ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے باب باندھا ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے متعلق، کہ انہیں جہنم میں ہوں گے، وہ انہیں عذاب ہوگا، یہ پورا باب باندھا ہے۔ تو کیا ہر خطیب منبر پر یہ باتیں بیان کرنا اس کے لیے مناسب ہوں گی؟ اہل سنت کا موقف ہے ان کے بارے میں، اور جب اہل سنت سے پوچھا جاتا ہے وہ تب اپنا موقف دیتے ہیں، ادروائز ان باتوں کو ذکر ہی نہیں کرتے کہ جناب ابو طالب نے نبی علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا ہے، ان کی بڑی کاوشیں ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور اس بارے میں احادیث ہیں، لیکن یہ ہر جگہ ہم بیان نہیں کرتے، نہ ہی کرنی والی ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام نے خود جو فرمایا کہ وہ آگ میں ہیں، تو کیا ہر ممبر پر یہ بیان کرنے والی چیز ہے؟ تو آپ تو کہتے ہیں کہ جو بیان نہ کرے ان کے ختنے چیک کیے جائیں، تو آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں بڑے مزے کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آتے تھے، تو مسجد میں بعض اوقات دیکھتے تھے کہ کسی نے تھوک دیا ہے، تو آپ صاف کر لیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تھوکنا ہو نا تو بائیں طرف قدموں کے نیچے تھوک لو۔ یہ مسلم شریف حدیث ہے 1228، اور دوسرا نمبر ہے 550۔ 550 نمبر حدیث ہے کہ اگر تم نے تھوکنا ہے نا مسجد میں، تو بائیں طرف قدموں کے نیچے تھوک لو۔ اب آپ بیان کریں نا، یہ جہاں مسجد میں جائیں، مرزا جلمی جہاں مسجد میں جائے، اور یہ حدیث بیان کرے نا کہ جس نے تھوکنا ہے نا وہ مسجد میں تھوکے، لیکن قدموں کے نیچے تھوکے، تو اس پر لوگ تھوکیں گے بھی یہاں ہم نے لاکھوں کے قالین لگائے ہوئے ہیں، قالین بچھائے ہوئے ہیں ہم نے، تو کیا مسجد میں آ کے کوئی تھوکے گا؟ اس وقت ایک ماحول تھا، کچی مسجد تھی، آپ علیہ السلام کا فرمان اس لحاظ سے تھا، لیکن اب یہ حدیث کوئی بیان کرے گا؟ جو بیان کرے گا اس کی طبیعت صاف کریں گے عوام، بھائی ہم نے لاکھوں کے قالین یہاں بچھائے ہیں، تم کھڑے آ کے یہاں قدموں کے نیچے تھوکو گے؟ یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے 550 نمبر حدیث ہے، اور دوسرا ہے 552 نمبر حدیث ہے، اور دوسرا اس کا نمبر ہے 1231۔ یہ دیکھیں، جاہلوں کے ہاتھ میں ایک سوشل میڈیا آ گیا ہے، بھوچال مچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر آئے دن کسی نہ کسی عالم کی پگڑی اچھالنا۔ کل میں دیکھ رہا تھا ساقی مصطفی کے جھوٹ، نعوذ باللہ من ذالک، پگڑیاں اچھالنا، اور ایک دن پگڑی اچھالتا ہے، دوسرے دن ان کے جا کے ہاتھ چومتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو کہتا ہے کہ بے ایمان ہے، کہتا ہے یہ بہت بڑے بے ایمان ہے، اور پھر دوسرے دن ان کے جا کے ہاتھ چومتا ہے۔ میں نے ویڈیوز دکھائی ہیں، اس کے کلپس دکھائے میں، وہ کہتا ہے وہ بڑا بے ایمان ہے۔ وہ تو غلام محمد پرویز جو منکر حدیث تھا، اس سے بھی بڑا بے ایمان ہے مولانا طارق جمیل، مرزا جلمی کہتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ویڈیو سب کو دکھائی ہے، اور بعد میں ان کے ہاتھ بھی چومتا ہے۔ ایسا دوغلا آدمی، ایسا بدتمیز آدمی، تو کیا یہ حدیث آپ بیان کریں گے ہر جو ہے وہ لیکچر میں کہ بھائی جس نے تھوکنا ہو تو قدموں کے نیچے تھوک لے مسجد میں ہی؟ تو پھر پتہ کریں، بتائیں گے لوگ اس کو کہ آجا طبیعت ہم آپ کی صاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا بدتمیز شخص ہے جس کو کوئی پتہ نہیں، یہ آدھا شیعہ آدھا وابی۔ اب ہم نے بتا دیا کہ آدھا شیعہ کیسے ہے، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب آدھا وابی، یہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دکھایا ہے کہ نام مسلم کتابی، یہ جو ہماری ویڈیو تھی اس میں نے دکھایا ہے۔ اب یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو کہتا ہے کہ وہ مجدد ہے، اور وہابی ان کو ہی کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور ان کا دوسرا نام اہل حدیث ہے، غیر مقلدین۔ تو اب کہتا ہے میں وہابی نہیں ہوں، اور ان کے امام کو مانتا ہے کہ میں ان کو امام مانتا ہوں۔ دیکھ لیں کتنا فراڈ ہے۔ اب آگے نام کا یہ مسلم کتابی، آدھا شیعہ آدھا وہابی، اس نعرے کو آپ اس کا جواب یہ دیں، آدھا شیعہ آدھا وہابی، نام کا ہے یہ مسلم کتابی۔ اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ نام کا کیسے ہے۔ بڑا بھاری جملہ ہے میرا، قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے
جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے، وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے، مسلمان کی نہیں، مسلمان کی نہیں. لو جی، قرآن کا وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے جو غیر مسلم سمجھے گا پہلی مرتبہ. یہ ہوتے مسلم کتابی. کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ قرآن کا وہ ترجمہ مفہوم معتبر ہوگا جو غیر مسلم سمجھے گا؟ یعنی وہ غیر مسلم تو قرآن کو جلاتے ہیں، نعوذ باللہ. آئے دن ہالینڈ میں کیا ہو رہا ہے، ڈنمارک میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، پچھلے دنوں کیا ہوا، قرآن کو جلایا انہوں نے، نعوذ باللہ. کہتا ہے قرآن کا وہ ترجمہ معتبر ہوگا جو غیر مسلم سمجھے گا پہلی مرتبہ، مسلمان کے نہیں. یعنی 1400 سال سے جو مسلمان محنت کر رہے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی، ترجمے کیے، اصول قرآن لکھا، قرآن کی تفاسیر لکھی، پوری زندگی اسی میں لگا دی. نہیں، وہ نہیں. یہ مسلم کتابی تو نہیں، نام کا مسلم جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ مفہوم وہ معتبر ہوگا جو غیر مسلم سمجھے گا پہلی مرتبہ. چاہے اس کا کوئی مقصد ہوگا اس میں، تو یہ مسلم ہو سکتا ہے، ایسا مسلم تو نہیں ہوتا. آگے دیکھیے، بخاری شریف میں نماز والے چیپٹر میں وہ ساری حدیثیں لے کے آئے ہیں نماز کے فضائل پہ، طریقے پہ کوئی نہیں لے کے آئے. بخاری مسلم سے کوئی طریقہ ان کے خلاف تھا. قاضی ابو یوسف کا ٹھیک ہے. اب دیکھیں، یہ بھی میں آپ کو جھوٹ دکھا رہا ہوں، یہ مسلم تو ہے نہیں، آپ نے دیکھ لیا نام کا مسلم. یہ کتابی، یہ دیکھیں بہار شریعت کہتے ہیں فضائل کے چیپٹر پر احادیث لائیں، لیکن طریقے پر کوئی حدیث نہیں لائے کیونکہ طریقہ ان کے خلاف تھا. یہ دیکھیں بہار شریعت نماز پڑھنے کا طریقہ، جلد اول صفحہ نمبر 501، نماز پڑھنے کا طریقہ. پہلا ہی کیوں جی حدیث ہمارے طریقے کے خلاف ہے؟ پہلی حدیث دیکھیں 6667 نمبر بخاری میں حدیث وہ لائے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا صحیح نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ لے. وہ نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، تو فرمایا دوبارہ پڑھ لے. پھر دوبارہ پڑھنے لگا، پھر تیسری مرتبہ آیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ آپ نماز سکھائیے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھی طرح وضو کرو، قبلے کی طرف منہ کرو، اللہ اکبر کہو، پھر قرآن جتنا تمہیں آتا ہے وہ پڑھو، پھر رکوع کرو اچھی طرح سے، اطمینان کے ساتھ رکوع کر کے کھڑے ہو جاؤ سیدھے، پھر سجدے کی طرف جاؤ، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اس کے بعد بیٹھو اطمینان کے ساتھ، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ، اس کے بعد پھر فوراً کھڑے ہو جاؤ. یہ نماز کا طریقہ آپ علیہ السلام نے خود سکھایا ہے. کہتے ہیں نماز کا طریقہ کون سی حدیث ہے جو آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا اور ہم اس کے خلاف کرتے ہوں؟ کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہوں. کوئی نہیں. آپ رفع دین کے چکر میں ہوتے ہیں. کوئی ایک صحیح حدیث دکھا دے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کرنے کا حکم دیا ہو، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس سے منع فرمایا، سخت الفاظ سے منع فرمایا. 430 نمبر مسلم میں، 1184 نمبر نسائی میں صحیح حدیث، آپ علیہ السلام نے سخت الفاظ سے منع فرمایا کہ جس طرح گھوڑے کی دم ہے. پھر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس طرح سخت الفاظ. آپ علیہ السلام نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ آخری زمانے میں یہ لوگ رفع دین جو ایک مستحب عمل خود مانتے ہیں کہ مستحب عمل، اس عمل کی وجہ سے لوگ دوسروں کو گستاخ کہیں گے. تو آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرما دیا کہ اس طرح نماز نہیں پڑھنی، رفع دین نہیں کرنا. تو ہم ان کو گستاخ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر کوئی ان کی اجتہاد پر چلتا ہے تو ٹھیک ہے. اور امام مالک کے بارے میں جھوٹ بولا، میں نے دکھایا پچھلی ویڈیوز میں. یہ کہتا ہے کہ امام مالک لے جی بلی کی اگر دم کٹ جائے تو وہ کہتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے، میں بھی سب کی طرح ہو جاؤں. تو امام مالک تو رفع دین کرتے تھے جی. وہ جو امام مالک کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، وہ تو ان کی طرف منسوب ہے، وہ تو ان کی کتاب ہی نہیں ہے. اگلے لیکچر میں کہتا ہے کہ جی وہ تو ان کی بہترین کتاب ہے، ساری مالکی جو فقہ مالکی اسی پر بحث ہے. اتنا دوگلا آدمی ایک طرف کہتا ہے کہ امام مالک کی کتاب نے المدونۃ الکبریٰ ان کی طرف منسوب ہے، پھر جب اپنی بات آتی ہے، کوئی اس سے چیز ثابت کرنے والی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے اس میں تو جناب علی وہ تو مالکیوں فقہ مالکی کی اولین کتاب ہے، سارا فقہ مالکی اسی پر بحث کرتی ہے. یہ دیکھیں. اچھا، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی میں ذرا یہاں ذکر کر دوں. میں نے ویڈیو، اس نے کہا تھا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا ان کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین، وہ اس نے دکھائی. لو جی یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے اس میں تو رفع دین ہے. اس کو بس یہی ہے، رفع دین ہے جی، رفع دین ہے جی. یہ تو 11ویں کرتے ہیں. اور امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے اس پر نہیں پڑھتے. اچھا جی، تو میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین، وہ فقہ حنبلی پر ہے. فقہ حنبلی کی فقہ پر امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے.
فقہ، اور امام زابی کہتے ہیں کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہ حنبلی کے پیروکار تھے، امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، اور بار بار اپنی کتاب میں لکھا ہے ہمارے امام ہمارے امام. تو نہیں جی. اچھا وہاں ایک اور بات بتا دوں. اچھا نماز سے پہلے کیا آتا ہے؟ وضو آتا ہے نا، وہ آپ بتا دیں نا کبھی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 10 فرائض لکھے ہیں وضو کے، 10 فرائض. تو ہمارے یہاں تو 4 ہیں. تو 10 فرائض یہ کہاں سے لکھے ہیں؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھے 10 فرائض غنیۃ الطالبین میں. تو جب اتنے بڑے محدثین کہتے ہیں، امام ذہبی کہتے ہیں، اور آپ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ایک بڑی ایک تحقیقی ایک وہ رسالہ ہے، وہ کتاب ہے، تقریباً کی 27 جلدیں، آپ اس کو دیکھیں اور کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ گوگل پہ جائیں تو لکھا ہوگا کہ فقہ حنبلی کے بہت بڑے عالم تھے. تو میں نے اس میں بتایا کہ فقہ، انہوں نے جب یہ فقہ میں لکھا ہے تو وہ انہوں نے امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے. یہ جو مجھے جواب دیا پھر اس نے جی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امام شافعی کے یا امام احمد بن حنبل کے اگر آپ ان کی تقلید کرتے ہیں تو پھر تو جائز ہے. انہوں نے یعنی کہ اگر نعوذ باللہ اس طرح غلط گھٹیا الفاظ کہے کہ اگر یعنی انہوں نے امام شافعی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، امام احمد بن حنبل کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. تو یہ کہتے ہیں کہ رفع دین اگر تم شافعی کے مقلد تو پھر تو رفع دین کر سکتے ہو، لیکن اگر تم جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو دیکھو گے تو رفع دین نہیں کرو گے. تو انہوں نے امام شافعی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مجتہد اگر فیصلہ کرے اور صحیح پہنچ جائے نتیجے پر تو اسے 2 اجر ملیں گے، اگر اسے خطا بھی ہو جائے اسے 1 اجر ضرور ملے گا. تو یہ مجتہد تھے. تو امام مالک مجتہد تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مجتہد تھے. ان کا اجتہاد اسی پر تھا کہ وہ حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں جو کرنے والی تھی، اور صحابہ بھی نہیں کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے. اس پر بھی ہماری ویڈیوز ہے. یہ جو بار بار جھوٹ بولتا ہے اس کا بھی انشاءاللہ دوبارہ پھر اس کا ہم آپریشن کریں گے. وہ تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کے شاگردوں کو دیکھا کہ وہ نماز اس طرح پڑھتے تھے، اور بعد میں وہ صرف احادیث تھی جو منسوخ ہو چکی تھی، احادیث موجود تھی. امام شافعی نے ان کو دیکھا، امام احمد بن حنبل نے دیکھا، وہ اسی پہ عمل کرنے لگے. تو ہم کہتے ہیں وہ مجتہد ہیں. اس لحاظ سے اس حساب کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتہد اگر فیصلہ صحیح فیصلے پر پہنچے تو اسے 2 اجر ملیں گے، اگر خطا ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا. تو اگر امام شافعی کی آپ نے تقلید کرنی ہے تو آپ رفع دین کریں گے تو آپ کو 1 اجر ضرور ملے گا، کیونکہ آپ ایک مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں. لیکن آپ اپنی طرف سے اگر فتویٰ دیں گے، کتاب العلم چیپٹر مشکات المصابیح میں دیکھ لیں، اگر بندہ فتویٰ دیتا ہے، اگر وہ غلط فتویٰ ہے تو گناہ آئے گا اس پہ. آپ اگر تقلید کرتے ہیں تو آپ کی بچت ہے بہت، کیونکہ آپ ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں، آپ ایک امام کے پیچھے جا رہے ہیں. وہ امام آپ کو بتا رہا ہے کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے، اگر خطا بھی ہو جائے 1 اجر ضرور ملے گا. لیکن آپ اگر خود اپنی طرف سے آپ مجتہد بن بیٹھیں گے تو پھر سارا گناہ آپ پر آئے گا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ تقلید کرتا ہے امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی، اگر وہ رفع دین کرتا ہے تو پھر انہیں اجر ملے گا، ان کی نماز بھی ہوگی، کیونکہ وہ مجتہد تھے. اپنی طرف سے کرے گا تو پھر وہ ذمہ دار خود ہے کل. اس لیے ہم نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام مالک، بہت سارے امام وہ نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے. ہم انہی کے طریقے پہ چل کے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ احادیث منسوخ ہو چکی ہیں، ہمیں 2 اجر ملے گا، ہم سے نہیں اتنا پوچھا. لیکن جو اپنی طرف سے یہ جو مجتہد بنا بیٹھا ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، محدثین کے بارے میں باتیں کرتا ہے، امام احمد بن حنبل کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ میں نے ان کو چیرہ دے دوں گا، امام شافعی کے بارے میں، امام بخاری کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں جو باتیں کرتا ہے، میں نے دکھایا ہے کہ وہ سنی ٹنی تھے نعوذ باللہ. تو اس طرح بھی خود ہی جواب دے گا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے بات جو کی کہ نماز کا طریقہ نہیں سکھایا. یہ دیکھیں یہ نماز کا طریقہ موجود ہے. تو یہ کتابی نہیں ہوتے، یہ جھوٹے ہوتے. آگے دیکھیں امام ابو یوسف پر کتنا جھوٹ باندھ رہا ہے. یہ بھی ذرا دکھائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کہ انہوں نے امام مالک کو کوڑے پڑھوائے. ہاں وہ دیکھیں قاضی ابو یوسف والا جو معاملہ ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ لیکچر میرا بہت پرانا ہے، بہت پرانا وہ ہے. جب وہ بیان ہو رہا تھا تو وہ میں نے ایک رو کے اندر ایک چیزیں بیان کی کہ یہ سرکمسٹانسز تھے. ہاں رو کے اندر بیان کی، تو بعد میں آپ نے معذرت نہیں کی، توبہ نہیں کی. لیکن آپ دیکھیے توبہ بھی نہیں کر رہا، کہتا نہیں پھر ہمارا مقدمہ پھر بھی ٹھیک ہے. بھائی آپ نے اتنا جھوٹ باندھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر، جو امام مالک کے شاگرد ہیں.
آپ نے کہا کہ امام جو ہے وہ ابو یوسف نے کوڑے مروائے نعوذ باللہ امام مالک کو. ہم نے دکھایا، تحقیق بھی بتائی سب کو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ابو جعفر کے زمانے میں ہوئی، وہ 147 ہجری میں ہوئی ہے، اور 170 ہجری میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی بنتے ہیں. تو ایک بندہ 170 ہجری میں قاضی بنتا ہے، فتویٰ دیتا ہے. اس فتوے سے 23 سال پہلے کس طرح امام مالک کو کوڑے لگتے ہیں، تو اب بہانہ کیسے بنا رہا ہے دیکھیے. اس میں آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں بات کے، وہ بات ٹھیک ہے. مجھے انڈیا سے بھی ایک بندے نے نا وہ ای میل میں نا وہ پیج بھیجا تھا کسی تاریخی کتاب کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو کوڑے جو ہے قاضی ابو یوسف کے قاضی بننے سے بہت پہلے جو ہے وہ ابو جعفر نے لگوائے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لگوائیں گے، لیکن ہمارا مقدمہ اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے. ہاں، ہمارا مقدمہ پھر بھی قائم ہے. ہم نے ماننا نہیں، اتنی غلطی یعنی اتنا جھوٹ باندھ کے پھر بھی ہم نے ماننا نہیں کیا. ہم نے معذرت نہیں کرنی، اور عوام کو دھوکہ کیسے دینا ہے، عوام کے ساتھ فریب یہ کرنا ہے کہ جی اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم مان جائیں گے، اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہم رجوع کر لیں گے جی. اور جھوٹ کیسے باندھتا ہے. میں نے تو اس کا الحمدللہ آپریشن کیا ہے کہ جناب عالی آج تک کسی نے رجوع نہیں ریکارڈ کروایا. میں نے 5 رجوع ہیں میرے. وہ 5 رجوع میں نے دکھایا. وہ کس طرح 5 رجوع ہیں؟ 5 رجوع اس میں سے یا اس طرح رجوع ہیں. کیسے رجوع ہیں جی؟ یہ حدیث ہے جس کو البانی صحیح کہتے تھے، اب اس کو زبیر زئی نے ضعیف کہہ دیا، تو اب میرا رجوع کر دیا. بھائی ان کی تحقیق ہے، تیری تحقیق کیا؟ رجوع تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے تحقیق کی ہے اور بعد میں پھر مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری تحقیق میں مسٹیک تھی، میں نے رجوع کر لیا. یہ ہوتی تحقیق. یہ نہیں کہ البانی نے پہلے صحیح کہا ہوا تھا اور بعد میں زبیر زئی نے اس کو ضعیف کہہ دیا تو آپ کہنے لگے جی مطلب وہ اب میرا رجوع ہو گیا. یہ ہوتے ہیں رجوع. اور میں نے اس میں دکھایا کہ بڑے بڑے محدثین نے رجوع کیا ہے. آپ پڑھ لیں شرح صحیح مسلم کو، کتنے رجوع ہیں اپنا علامہ غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ دیکھیں مولانا الیاس قادری صاحب کی میں نے دکھائی تھی، وہ جو انہوں نے ایک پورا پمفلٹ بیان لکھا تھا کہ صبح نہار منہ پانی پینے کی برکات یا ان کے فوائد. بعد میں مجھے جب معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہے، احادیث بھی اس طرح نہیں ہے، تو فوراً رجوع کر لیا کہ جی میں نے پمفلٹ واپس کر لیا. کئی رجوع سر عام ٹی وی پر بیٹھ کے انہوں نے اس چیز کا کہا میں نے رجوع کر لیا. میں نے دکھایا بھی ہے. اور مفتی منیب الرحمان، آپ اس کتاب پڑھ لیں، آپ یہ میرے پیچھے تفہیم المسائل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ رجوع میں کرتا ہوں اس چیز سے. تو یہ کس طرح ڈنکے کی چوٹ جی میں نے رجوع کیا، اس طرح کسی نے رجوع نہیں کیا. تو آپ نے ابھی رجوع کیا. اتنا بڑا جھوٹ آپ نے باندھا ہے امام جو ہے وہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام ابو یوسف نے کوڑے مروائے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام مالک. تو یہ کس طرح بدنام کرتا ہے محدثین کو اور فقہا کو. یہ علمی کتابی ہوتے ہیں، یہ تو نام کے مسلم کتابی ہوتے ہیں. آگے دیکھیے. ترمذی میں 2914، سنن نبی داؤد میں 1464. یہ بھی حافظ قرآن کے لیے پیش کی جائے، لیکن ذرا اس کے الفاظ بھی ذرا آپ سن لیں. عربی میں الفاظ ہے یقال لصاحب القرآن، قیامت والے دن قرآن والے سے کہا جائے گا. اس میں حافظ قرآن کے لفظ ہی کہیں نہیں. حافظ قرآن کے لفظ ہی نہیں. صاحب قرآن، صاحب قرآن کون ہوگا؟ جو اوپر والی حدیث میں آپ سن چکے، جس نے قرآن پڑھا، سکھایا اور اس کے مطابق عمل کیا. حافظ قرآن میرا چیلنج ہے کہ کسی حدیث میں حافظ قرآن کے لفظ ہی کوئی نہیں موجود ہے. لو جی، کہتا ہے میرا چیلنج ہے کہ حافظ قرآن کا لفظ ہی موجود نہیں ہے اور حافظ قرآن کی فضیلت ہی کوئی نہیں ہے. نعوذ باللہ. اب میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی دکھاتا ہوں. میں دکھا رہا ہوں کہ کتنا بڑا علمی کتابی نہیں، یہ نام کا ہے، یہ مسلم کتابی. یہ جو کہتا ہے نا کہ میں علمی کتابی ہوں، نہیں، نام کا ہے یہ مسلم کتابی. حافظ قرآن میرا چیلنج ہے کہ کسی حدیث میں حافظ قرآن کے لفظ ہی کوئی نہیں موجود ہے. لو جی، جو چیلنج کر رہا ہے کہ ایک حدیث بھی نہیں حافظ قرآن کے لیے. آپ دیکھیں بخاری شریف حدیث نمبر 4937. 4937. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن، اس شخص کی مثال جو قرآن پاک پڑھتا ہے، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، وہ قرآن کا حافظ بھی ہے. جی یہ دیکھیں، قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے. مع صفرۃ الکرام البررہ، مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں کی جیسی مثال ہے اس کی. میں ان کو اسلام دیکھیں 4937 جس میں وہ حافظ لو، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے. کہتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ حافظ قرآن کی فضیلت کے لیے کوئی حدیث ہی نہیں ہے. تو دیکھ لیں آپ، یہ علمی کتابی ہوتے ہیں. آگے دیکھیے علمی کتابی، دیکھیے جی آگے. فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام القادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے.
گولڈن کوڈ سنیے ذرا توجہ سے. ہاں جی سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. یعنی یہ گولڈن کوڈ ہے کہ اگر کوئی قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم قادیانی کو کافر نہیں کہیں گے. یہ علمی کتابی ہوتے ہیں. ہم قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر، اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں. پاکستان کی اسمبلی نے، علماء نے اس لیے ان کو کافر کہا کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی فراڈی کہے، یعنی مطلب اگر وہ آپ کو کافر نہ کہے تو پھر وہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے. اور بلکہ وہ جو لاہوری ہیں قادیانی، وہ تو غلام محمد قادیانی کو جو ہے وہ پیغمبر نہیں مانتے، تو آپ انہیں کہیں گے مسلمان؟ کمال ہے. اور بلکہ مجھے کل ہی علامہ کاشف اقبال مدری سے میری بات ہوئی کل ہی فون پر. وہ کہنے لگا کہ ایک لاہوری قادیانی میرے پاس آیا، اس سے میری ملاقات ہوئی. تو لاہوری قادیانی کہنے لگا کہ ہمارا وفد ایک مرزا جلمی سے اس نے ملاقات کی، تو ہم نے بتایا کہ ہمارے عقیدے یہ ہیں. تو مرزا جلمی کہنے لگا بھائی تمہاری تو تکفیر جائز ہی نہیں ہے، تم تو مسلمان ہو، تم لاہوری قادیانی ہے، تم تو مسلمان ہو. ان قادیانی کو مسلمان بھی سمجھتا ہے. اور اس کا گولڈن کوڈ کیا ہے کہ ہم قادیانی کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. او بھائی یہ علمی کتابی ہوتے ہیں. ہم کافر انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. دیکھا جی آپ نے، یہ اس کا ہے کوڈ. اچھا دوسرا جو اس کی اب کاپی کر رہا ہے، دیکھیں جو بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے یہ پیش آتا ہے علماء کے اور صلحاء کے اور جو ہے وہ محدثین کے. اب اس کو شرم آنی چاہیے مرزا جہلمی کو کہ تم نے جو بابے بنا کے بدتمیزی بد اخلاقی کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ تمہارے گھر کو بھی آگ لگے گی. جو سامنے تم کہتے ہو یہ میرے بابے ہیں، بخاری مسلم، یہ باقی بابوں کو نہیں مانتا. اب دیکھ کس طرح بدتمیز لوگ ان کی بھی کس طرح کرتے ہیں. اب یہ ہے ایک جو کذاب جھوٹا احمد عیسیٰ جس نے بڑے رنگ بدلے ہیں. میں آپ کو دکھانے والا ہوں احمد عیسیٰ. پہلے اس نے جی یہ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی داڑھی بھی نہیں ہے. پہلے اس نے بڑی داڑھی رکھ لی، بڑے جو ہے وہ بال رکھ لیے، اور یہ اور ڈرامے. میرے پاس کتاب اتری ہے، میں نبی و نعوذ باللہ. ابھی یہ دیکھیں یہ اس کا حال ہے اور کس طرح جو ہے بات بیان کر رہا. دیکھیں جی لا نبی آبادی وہ عقل کے اندر پہلے پس منظر تو دیکھو. آنا خاتم النبیین، لا نبی آبادی صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ جان لو میری امت سے 30 دجالون کذابون ایسے ہوں گے جن کا زعم یہ ہوگا کہ وہ رسول ہیں. دعویٰ نہیں کریں گے. ملاٹے کہتے ہیں 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور کسے عقل کے اندھو اور بے وقوفو اور جھوٹو مکارو کہاں لکھا ہوا ہے 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ لو جی تم ثابت کر دو، احمد عیسیٰ گردن پیش کرے گا. یعنی کہ اس کا کہنا یہ کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، یعنی کلہم یزعمون، اور وہ جو بھی آئیں گے یعنی 30 کذاب ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، اور نبی وہ نہیں ہوں گے، نبی میں ہوں گے. آپ علیہ السلام فرماتے ان کا گمان ہوگا کہ نبی ہیں، وہ نبی نہیں ہوں گے. آپ علیہ السلام نے ان کو حکایتاً آپ نے فرمایا کہ ان کا گمان ہے کہ وہ نبی ہوں گے. یعنی اپنا دعویٰ بھی کریں گے، اپنی بات بھی لوگوں کو پہنچائیں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ اپنے گمان پر اپنے رہیں گے. تو یہ کہتا ہے وہ دعویٰ ہی نہیں کہیں گے. بھئی دعویٰ نہیں کریں گے تو ان کو نبی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور آگے کیسے کہ وہ یوں سمجھیں گے کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. نبی والا کام تبلیغ نبی والا کام نہیں، پھر تو ہر مسلمان نبی ہوگا نعوذ باللہ. آپ جو تبلیغ کرتے ہیں، قرآن پاک آگے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو یہ نبیوں والا کام ہے. دعوت اچھی بات ہے، نبی علیہ السلام نے دعوت دی، صحابہ نے دعوت دی، تو کام وہی نبیوں والا ہے. لیکن وہ نبی تو نہیں ہوں گے. نبی وہ ہوگا جو دعویٰ کرے گا. اور یزعمو کا معنی یہ دیکھیں اس میں، یہ کسی مسلمان کی نہیں ہے، یہ ایک انگریز کی. اس میں یزعمو کا معنی کہتے ہیں کہ یزعمو کا معنی سچ کہنا بھی ہے، یزعمو کا معنی جو جھوٹ بولنا بھی ہے، گمان کرنا بھی ہے. یہ یزعمو کے کئی معنی ہیں، المنجد میں دیکھ لیں، زعم یزعمو. تو یزعمو کہیں اپنے آپ کو سچ سمجھیں گے. اور آپ علیہ السلام نے حکایتاً ان کو یاد کیا ہے کہ یزعمو کہ وہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، یعنی دعویٰ کر کے لوگوں کو بتائیں گے. یہ ان کا گمان ہوگا، وہ نبی نہیں ہوں گے. یہ آپ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ احمد عیسیٰ گردن کاٹ دے گا جی. وہ صرف وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے. تو ہر بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی سنت کو آگے پہنچا رہا ہوں، میں وہی کام کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے کیا، سنت کے طریقے پہ چل رہا ہوں، تو کہ ہر بندہ پھر نبی ہوگا. اس طرح کے جاہل
دیکھیں آگے، ان 30 دجالون کذابون کا زوم ہوگا. زوم کسے کہتے ہیں؟ زوم کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں رسول والا کام کر رہا ہوں. لو جی، یعنی اس طرح تو ہر بندہ کہتا ہے میں قرآن پاک پڑھا ہوں جو نبی علیہ السلام نے پڑھا تھا، میں وہ الفاظ پڑھا ہوں جو نبی علیہ السلام نے پڑھے تھے، تو وہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس کے آپ علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ آپ علیہ السلام کی سیرت ہے. تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت اس طرح آپ نے چل رہے تھے، ہم اس طرح چلیں گے. آپ نے پڑھا تھا، ہم نے اس طرح پڑھیں گے. آپ نے یہ دعائیں پڑھی تھی، وہی میں کام کرو جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں. یہ زوم کا معنی یہ نہیں، یہاں زوم کا معنی ہے دعویٰ کرنا. یہ دیکھیں جتنے بھی فقہا، جتنے مترجم، انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، دعویٰ کرنا. اب یہ آج کل آ رہے، دیکھیں آگے کس طرح بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتا ہے. اور مرزا جیلمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اگر اس طرح کروں گا تو پھر گھر کو آگ اس کے بھی لگے گی. تو کہا تھا میرے بعد 3 دجالون کذابون ہوں گے جن کا زوم، یعنی جو میرے مقابلے پر میرے جیسا کام کریں گے. وہ کون ہیں؟ دیکھیں وہ ان کا بخاری ملاٹا، جس کا زوم تھا کہ میں رسول ہوں. کب کہا امام بخاری نے کہ میں رسول؟ نعوذ باللہ. انہوں نے تو حدیث کی حتی الامکان جتنی کوشش کی، انہوں نے حدیث کو جمع کی ہے. کب امام بخاری نے کہا کہ میں نعوذ باللہ ان کا زوم تھا کہ میں رسول ہوں؟ اس طرح کذاب لوگ آئے ہیں. اس نے دین کو بدلا. دو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دنیا کو قرآن سے دور کیا، قرآن کا متبادل گاڑ کے. ان کا وہ مسلم، ان کا وہ ترمذی، ان کا وہ ابن ماجہ. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ ان کا وہ بابا حنیفہ. بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ دیکھیں آپ دوستو، ان کے وہ جو بابے ہیں، بابا مالک. دیکھا وہی طریقہ جو مرزا جہلمی کا ہے. یہ دوسروں کو اس طرح کرتا ہے، اولیاء کرام کی بدتمیزی کرتا ہے، تو اسی سے لوگ سیکھ رہے ہیں اس سے. اور یہ سارا گناہ اسی کو ملے گا. نبی علیہ السلام فرمایا جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا اور لوگ بعد میں یہ کام کرتے رہیں گے، جس نے اختیار کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا. اور جب بھی یہ بکوازی کرتے رہیں گے، ان بکوازوں کا گناہ مرزا جہلمی کو پہنچے گا کہ اس نے اس طرح کے طریقے اختیار کیے ہیں. اور کبھی جی فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں، فلاں کتابیں، احادیث میں نہیں ہے، ضعیف احادیث، موضوعی احادیث ہیں. اسی طرح عام جو کتابیں ہیں ان میں بھی ضعیف روایات ہیں. جس طرح احادیث میں موضوع روایات صرف نظر کی جاتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح جو اولیاء کرام نے کتابیں لکھی ہیں ان میں ایسے کچھ روایات ہیں، بنی اسرائیل کی روایات ہیں، جس سے تفاسیر، جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، اس میں اسرائیلی روایات ملیں گی. ابن جریر طبری کو جو مرزا جہلمی کہتا ہے کہ یہ میرے امام ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، ان کی کتاب میں بھری پڑی ہیں بنی اسرائیلی روایات اور بہت خطرناک روایت ہے، لیکن اسے صرف نظر کیا جاتا ہے. لیکن اس نے جی وہ کتابیں اٹھا کے رکھی ہوتی ہیں. یہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ ہے، یہ امام شیخ رومی نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ نے کہا ہے. اس نے بھائی جب محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی کمزوریاں ہیں، اسے صرف نظر کیا جاتا ہے. اسی طرح اولیاء کرام نے کتابیں لکھی ہیں وہ تصوف میں اور لوگوں کو آگے ابھارنے کے لیے، ان میں بھی کمزوریاں ہیں. لیکن آپ نے ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے جی ان کے خلاف بولنا ہے، ان کے کام کرنا ہے. کل کوئی اٹھے گا، کل امام بخاری، امام مسلم کے خلاف بولے گا تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ گرمی اس لیے ہوتی ہے کہ جہنم سانس لیتی ہے. تو کوئی کل اٹھے گا کہ لو جی یہ تو خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، سوئٹزرلینڈ میں گرمی کیوں نہیں ہوتی، مری میں گرمی کیوں نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزیں کوئی اٹھائے گا تو پھر الٹا کام ہو جائے گا. یہ آپ کو سمجھانا ہے. یہ آدھا شیعہ ہے، آدھا وہابی ہے، نام کا یہ مسلم کتابی ہے، اور اس طرح کے فراڈیوں کو وہ سپورٹ کرتا ہے. پچھلے دنوں میں نے بتایا کہ یہ قادیانی کو سپورٹ کس طرح کرتا ہے. جو علماء کرام ختم نبوت پر کام کرتے ہیں یہ کہتا ہے وہ پیسے لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہی باتیں پہ قادیانی اٹھاتے ہیں، لو جی تمہارا مسلمان یہ کہہ رہا ہے، شیعہ کہتے ہیں تمہارا اہل سنت کا یہ کہہ رہا ہے، قادیانی کہتے ہیں تمہارا مسلم اسپیکر یہ کہہ رہا ہے. یہ اسلام کے خیر خواہ ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کریں کہ غیر مسلم ان سے سند لے لیں، غیر مسلم دوسرے مسلمانوں کو تنگ کرے کہ یہ تمہارا مسلمان کہہ رہا ہے کہ جو علماء ہیں وہ پیسے لیتے ہیں باہر سے اور خود پیسے لیتا ہے، حرام کا مال کھاتا ہے. انجینئر مرزا حرام کا مال کھاتا ہے. یہ جو اس نے اکیڈمی بنائی ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے جو اکیڈمی بنائی ہے، حرام مال کھاتا ہے. پہلے یہ تبلیغ کرتا تھا اور ہر تقریر میں کہتا تھا کہ جی دین سے پیسہ نہیں کمایا جائے گا،
میں جو تبلیغ کروں گا فری کروں گا. علماء کے بارے میں کہتے جو پیسے لیتے وہ حق بات کبھی کہہ نہیں سکتے. اب یہ یوٹیوب سے یہ حرام پیسے کما رہا ہوتا ہے. انجینئر مرزا یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہوتا ہے اور اس پر اشتہار آئے ہوتے ہیں لڑکیوں کے, تصویریں چل رہی ہوتی ہیں لڑکیوں کی, میں نے دکھائی ہیں. تو یہ حرام, یہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ یوٹیوب سے پیسہ کمانا حرام ہے, اس لیے کہ وہ یوٹیوب پیسہ دیتا ہے اشتہار کا. وہ کبھی فلم کے آ جاتے ہیں, کبھی گانے کے آ جاتے ہیں, کبھی لڑکی کی تصویریں آ جاتی ہیں, تو یہ ناجائز ہے اور یہ اس سے پیسے کما رہا ہے. تو جو حرام کے پیسے کمائے گا ظاہر ہے پھر اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح باتیں کرے گا, میں بابی نہیں, میں وابی نہیں. تو آدھا شیعہ آدھا وابی ہے, نام کا تو مسلم کتابی ہے, تو حرام کھا رہا ہے. پچھلے دنوں اس نے ویڈیو بنائی, اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں. کہتا جی مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ پیسے کمائے جائیں. مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ پیسے کمائے جائیں. تو میں نے عرض کی دوستوں کہ میں نے دوست سے بھی بات کی تھی, یہاں آپ کو سنایا بھی تھا کہ 99% جتنی مساجد اس میں کمیٹیاں بنی ہیں محلے والوں نے بنائی ہوتی ہیں. علماء کرام وہاں اپنی جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں, ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں کہ آپ نے درس دینا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے اتنا وقت آپ نے باؤنڈ رہنا ہے. علماء کرام خدمات پیش کرتے ہیں اور جتنی بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ محلے کے لوگ اس کو چلاتے ہیں. تو یہ جان بوجھ کے اس طرح جو ہے نا اس طرح شوشے چھوڑتا ہے تاکہ لوگ علماء سے متنفر ہوں. جس طرح آج کل ایک فلم بنی ہے علماء کے خلاف, زندگی تماشا, تو سارا اگر جو اس کا ٹائٹل ہے وہ مرزا جہلمی نے دیا ہے ایسے لگتا ہے. یعنی اس کا کام یہ ہے کہ علماء کے خلاف بھونکنا بولنا, اور کل پھر انہی علماء کا ہاتھ بھی چومتا ہے. مولانا سعید اسد صاحب کی جا کے ہاتھ چوما جی, کیونکہ تھوڑا سا اس کو فیور مل گئی نا. وہ پہلے تو کہتا ہے جو یا علی یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ تو نعوذ باللہ مشرک ہے, اور اسی پھر جس کو مشرک کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ بھی چوم رہا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ کس طرح آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور اس نے کس طرح آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے. اور میں کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں جو یہ اپنے چینل پہ اس نے جو کام کیا ہوا ہے. لڑکیوں کی تصویریں ہیں اس پہ, شاید مل جائے تو میں آپ کو دکھانے کا کوشش کرتا ہوں, کیونکہ انشاءاللہ صبح میں ویڈیو اس کو آخری ٹائٹل ہے اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نے باقاعدہ اپنی جو ہے وہ اکیڈمی, اب یہ میں کلپ کاٹ کے آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا کہ اس نے لڑکیوں کی تصویریں ساتھ میں یعنی اشتہار اس طرح لگائے ہوئے ہیں. ظاہر یہ پیسے کما رہا ہے یوٹیوب سے, اور وہاں سے یہ سارا اس نے اکیڈمی, بلکہ اکیڈمی سے چندہ بھی لیتا ہے. یہ اکیڈمی میں جو اس لوگ آتے ہیں, اس کے منتخب لوگ ہوتے ہیں, اس کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں, اس سے چندہ بھی لیتا ہے. پہلے علماء کرام کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرتا تھا, اب یہ اکیڈمی میں لوگ آتے ہیں ان سے چندے بھی لیتا ہے, اور آپ نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور اکیڈمی کو اب اس کی مزید تزئین و آرائش کر رہا ہے, اور حرام کے پیسے یوٹیوب سے کما رہا ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر کوشش کرتا ہوں, کیونکہ لیپ ٹاپ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے لگتا آگے کوئی. جی دوست, اب میں آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں, لائیو دکھانے میں آپ کو یہ دیکھیں دوستو, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ, یہ انجینئر مرزا یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہے, اور میں نے وہاں سے تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ لڑکیوں کی تصویریں ہیں, یہ آپ قریب آپ دیکھ سکتے ہیں.
لڑکیوں کی تصویریں اس کے چینل پہ آ رہی ہیں، یہاں سے پیسے کماتا ہے، حرام، یہ حرام ہے، حرام کے پیسے کما کے اس لیے اولیاء کرام پر اس طرح بھونکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ علماء نے اس کو حرام قرار دیا اس لیے کہ یہاں اشتہار جو آتے ہیں، لڑکیوں کے اشتہار آتے ہیں یا گانوں کے اشتہار آتے ہیں، اس طرح یوٹیوب سے پیسے کمانا حرام ہے۔ آپ دوست اگر کوئی یوٹیوب سے پیسہ کماتا ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ اس کو اور رزق دے، یوٹیوب سے پیسے نہ کمائے۔ اور الحمدللہ میرا جو چینل ہے یہ مونیٹائز نہیں کیا ہوا، یعنی مونیٹائز کرتے ہیں، وہاں سے پھر وہ اشتہار لگاتے ہیں اور اس وجہ سے پیسے ملتے ہیں، اور اشتہار فلموں کے ہوتے ہیں، گانوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس حرام کمائی کے ہوتے ہیں، وہ حرام کمائی یہ کھا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اور میں ایک اور بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس بارے میں اطمینان ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی یہاں بھی یہ دوسری ہے، دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ لڑکی کی تصویر ہے اور یہ اس پر اس کو اشتہار آیا ہوا، یہ دیکھیں۔ مزید یہ حرام کی کمائی ہے جو مرزا جہلمی کھا رہا ہے، اکیڈمی بیٹھ کے چائے پیتا ہے، ناشتہ اور تزئین و آرائش، اکیڈمی لوگوں کو جو اکیڈمی میں جاتے ہیں ان کو بھی حرام کھلاتا ہے۔ جو حرام پیسے سے اکیڈمیاں چلیں گی ان کا رزلٹ فتنہ فساد ہی ہوگا، ان کا رزلٹ اولیاء کرام کے خلاف بھونکنا ہی ہوگا، ان کا رزلٹ محدثین کے بارے میں اس طرح باتیں کرنی ہوگی، ان کا رزلٹ اس طرح آئے گا، اچھا رزلٹ نہیں آئے گا، برے ہی لوگ پیدا ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کریں گے، معاشرے میں برائی ہی پھیلے گی، بدتمیزی بد اخلاقی پھیلے گی، قرآن کے نام پر فساد پھیلے گی۔ ہم درس قرآن دیتے ہیں، بھئی آپ جو کہتے ہیں بار بار میں دکھایا بھی ہے، علامہ مفتی اکمل صاحب بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، دعوت اسلامی کا پورا نصاب ہے کہ آپ نے اتنے رکوع پڑھنے، اتنی آیات پڑھنی ہیں۔ علامہ مصطفی صاحب بار بار کہتے ہیں، میں نے اس پر کئی مرتبہ ویڈیو بنائی، پچھلے دنوں بھی دکھائی تھی، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، یہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جائیں گے، علماء کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس طرح بدتمیزی بد اخلاقی کا بازار گرم کرتا ہے۔ جی قرآن تو کہتا ہے کہ مجھے پڑھو تو ہدایت ملے گی، یہ وہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، نصاب دعوت اسلامی کے اہل سنت کہتے ہیں آپ پڑھیں قرآن پاک، لیکن وہ آیات جن کو آپ کو سمجھ نہیں آئے تو علماء سے رہنمائی لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، آپ علیہ السلام فرمایا تو قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو، دوسرے 4 صحابہ کا بخاری مسلم اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح صحابہ آپ علیہ السلام سے آ کے سیکھتے تھے، اور یہ کہتا ہے یہ جو کہتے ہیں ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اچھا پھر تو ترجمہ پڑھانا چھوڑ دے نا، تو نے جو ترجمہ ہر روز پڑھاتے، جی میں ترجمہ پڑھاتا ہوں قرآن پاک کا، یہ تو ان کو پڑھنے دے، لوگوں کو خود کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ تو کیوں پھر لوگوں کو بٹھا کے جی آؤ میں تمہیں قرآن پاک کا ترجمہ سکھاتا ہوں، اکیڈمی پھر کیوں بنائی؟ لوگوں کو کہتے بس ٹھیک ہے وہ خود پڑھیں گے، ان کے خود کیوں تفسیر کرتا ہے؟ تفسیر کیسی کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم غائب میں خدا سے مانگتے ہیں، خدا کی صفت بدل دی، غائب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم غائب میں خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس طرح حرام، یہ دیکھیں بالکل آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ لڑکی کی تصویر ہے اور یہ اس طرح کمانا حرام ہے۔ دوستو اگر کسی نے چینل اس لیے بنایا ہے کہ میں اس سے پیسے کماؤں تو آج ہی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رزق دے، حرام پیسے سے بچیں، حرام کمائی سے بچیں۔ جو بندہ حرام پیسہ کھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، تو یہ ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جو وہاں بیٹھ کے اکیڈمی میں 4 گھنٹے لیکچر سنتے ہیں، وہاں پیسے سے کھاتے ہیں، یہ سارا حرام کمائی سے ان کا ہے۔ حرام کمائی سے جو بندہ اکیڈمی چلے تو اس نے پھر مساجد کے خلاف بھی بولنا ہے، مدارس کے خلاف بولنا ہے، علماء کے خلاف بولنا ہے۔ اس کا پورا ٹارگٹ ہے، جس طرح یہودیوں کا ٹارگٹ ہے کہ علماء کو اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگ اس سے متنفر ہوں، لوگ ان سے دور ہوں، پھر اٹیک کرنا آسان ہوگا۔ تو اس کا پورا ایک پلان ہے کہ علماء کے خلاف اس طرح ہر آئے دن، کبھی اشرف آصف جلالی صاحب کی پکچر لگا کے جی یہ کہتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں، کبھی جو ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب کی، وہ ایک موٹیویشن اسپیکر ہے، ان سے خطابی ہو جاتی ہے، وہ ضعیف احادیث بھی سنا لیتے ہیں لیکن موٹیویشن کے لیے چلتا ہے سارا کچھ، ضعیف احادیث بھی فضائل کے لیے۔ پہلے یہی مرزا جہلمی کہتا تھا ضعیف حدیث ختم ہو گئی، امام مسلم نے تو کہا کہ ضعیف حدیث لو نہیں، پھر ہم نے بتایا تو جھوٹ بول رہا ہے، امام مسلم نے ایسی بات نہیں کی، اب اس نے پلٹا کھایا جی ضعیف حدیث آپ عمل کر سکتے ہیں، بلکہ کہتا ہے اپنی طرف سے نماز میں دعائیں اپنی طرف سے مانگ سکتے ہیں، یہاں تک آ گیا۔ تو جو موٹیویشنل ہوتے ہیں، یہ مصطفی صاحب ہیں، پیر اجمل صاحب ہیں، اگر ضعیف احادیث بتا دی یا کوئی واقعہ سنا دیا، جی بابوں کا خدا اور ہے،
اور کتابوں کا خدا اور ہے. کل ہم نے بتایا کہ آپ کے پاس سامنے جو کتاب ہے آپ کا کہنا ہے کہ اس میں گستاخیاں ہیں، تو آپ کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے. آپ کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح میں ایسی روایت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، اور آپ اپنے سامنے رکھی ہوتی ہے. کہتا ہے یہ میرے بابے ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات یاد آ گئی، آپ دوست دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ محبت آپ کی. جب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے اس سے رزلٹ نہیں لیا ہوگا اس لیے ان پر یہ، بھائی رزلٹ لیا نہیں لیا آپ ہی کا بابا کہہ رہا ہے، مرزا جلمی کے ماننے والے آپ ہی کا بابا کہہ رہا ہے کہ یہ روایت گستاخانہ روایت، اس کو مانے گا تو بندہ بے ایمان ہو جائے گا. تو آپ رزلٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ بخاری میں ایک گستاخانہ روایت ہے جس کو مانے کا بندہ بے ایمان ہو جائے. آپ رزلٹ، اور گستاخی کے لیے رزلٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس کا کیا معنی ہے؟ ایمان والو آپ علیہ السلام کو رائنا بھی نہ کہو. یہودی رائنا کہتے تھے، آپ علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے. وہ کون سا رزلٹ نکالتے تھے؟ بس گستاخی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ اللہ نے فرمایا یہ لفظ نہیں کہنا آپ نے. تو انہوں نے رزلٹ تو کوئی نکالا نہیں جی، وہ کشف المحجوب میں انہوں نے رزلٹ نکالا ہے یہ کہ بھائی رزلٹ اگر جس طرح آسیہ مسیح نے آپ علیہ السلام کی گستاخی کی، جس پر یہ بہت مسئلہ بھی ہوا، اہل سنت اور تمام مقاد فکر اٹھے آپ علیہ السلام کے ناموس کے لیے، تو اس نے تو گستاخی کی. اس نے کون سا رزلٹ نکالا ہے؟ رزلٹ نکلے یا نہ نکلے گستاخی گستاخی ہوتی ہے. تو آپ کے سامنے آپ کے بقول جو آپ کے سامنے کتاب ہے مشکات المصابیح، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں 4902 نمبر ایسی ہے روایت کہ اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، اور آپ کے بابا جی البانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے. 269 نمبر روایت ہے سلسلہ احادیث صحیحہ، اور 9737 نمبر جو روایت ہے مسند احمد میں، اس نے کہا ہے صحیح ہے. بلکہ البانی کہتا ہے کہ اس روایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا. تو آپ تو کہتے ہیں کہ بے ایمان مانے گا تو بے ایمان ہو جائے گا. تو یہ چکمہ دیتے تھے، انہوں نے رزلٹ نہیں نکالا. بھائی رزلٹ نکلے نہ نکلے گستاخی گستاخی ہوتی ہے. اور آپ کا بابا جو مرزا جیلمی کہتا ہے کہ یہ روایت ہی یہ ایسی روایت ہے، ایسا نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے کہ جو بندہ مانے گا تو وہ بے ایمان ہو جائے گا. تو امید ہے کہ دوست اس بات کو سمجھیں گے. یہ اس صدی کا فراڈیا ہے، یہ صرف چکمہ دیتا ہے کہ میں مسلم کتابی ہوں. یہ مسلم کتابی کوئی نہیں ہے، نام وابی نام بابی میں ہوں مسلم کتابی نہیں. اس کا الٹ ہے، آدھا شیعہ آدھا وابی، نام کا ہے یہ مسلم کتابی. شیعہ کے بارے میں بتا دیں، یہ شیعوں کو سپورٹ کرتا ہے، رافضیوں کو سپورٹ کرتا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کہتا ہے کہ 12 منافق تھے صحابہ، نعوذ باللہ. شیعوں نے اس ویڈیو کو بڑا پھیلایا ہے، حالانکہ اب وہ کہتا نہیں وہ 12 منافق تھے. پہلے کہتا تھا 12 صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اب کہتا ہے 12 منافق. یار آپ ایسا رویہ اختیار کر کے آپ کتنا اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور کتنا سامنے آپ نے لکھا ہوتا ہے اہل سنت، کتنے بڑے آپ دغا باز ہیں. آپ تو کہتے ہیں میں فرقوں کو میں نے طلاق دے دی، اور سامنے لکھا ہوتا ہے اہل سنت. آپ اپنے آپ پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فرقوں پر میری لعنت ہے، میں نے اس کو طلاق دے دی، پھر بھی آپ کے سامنے جس کو طلاق دی ہوتی ہے آپ نے اس کو اپنے گلے میں لگایا ہوتا ہے. یہ کیسی طلاق ہے؟ میں نے فرقوں کو طلاق دی. اہل سنت کو چھوڑو پھر نام، تاکہ ہمیں تو علم ہو، ہم لوگوں کو بتا سکیں اہل سنت نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کا ہے. یہ صرف دھوکہ دینا عوام کو. مسلم کتاب اس طرح ہوتے ہیں، احادیث پر جھوٹ بولنا، ایک ایک حدیث پر ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا. تو دوستو اس کو سمجھیے، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں. ہم عوام کو دوستوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس صدی کا فراڈ ہے، جاہل ہے. 4 کتابیں سامنے رکھی تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم اور فاضل ہوں. میں نے پچھلے بھی ویڈیو بنائی تھی، اور مزید ایک مرتبہ اور ویڈیو بناؤں گا میں نے، کہ اس نے جامع ترمذی کی ایک روایت پڑھی کہ جناب اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی. تو اس بندے نے الحمدللہ کہا، پھر آگے درود و سلام بھی پڑھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام نے یرحمک اللہ سکھایا ہے، آگے درود نہیں سکھایا. تو کہنے لگا لو جی وہ میرے پاس کتاب نہیں ہے. وہ کہنے لگا میرے پاس کتاب نہیں تو میں آپ کو وہ روایت دکھا لیتا. بھئی ترمذی آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ پڑھی ہوتی سامنے ترمذی رکھی ہوتی ہے، وہ چونکہ عربی میں ہوتی ہے، اور اس نے عربی تو کبھی پڑھی نہیں ہے، اس میں ترجمے پڑھے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے سامنے میرے وہ کتاب ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا وہ روایت.
اچھا، اسی کے امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی جس کو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ اچھا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب سنن کبریٰ بیہقی میں کہ وہ 3 روایتیں ساتھ لاتے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری۔ فرماتے ہیں پہلی روایت میں 888 غالباً، اس روایت میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو کہا کہ تمہیں چھینک آئی، تم نے درود کیوں نہیں پڑھا؟ تجھے درود پڑھنا چاہیے تھا۔ پھر دوسری روایت میں اسی کے ساتھ ہی کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں چھینک آئی، تمہیں درود کیوں نہیں پڑھا؟ پھر تیسری روایت ترمذی والی جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ چھینک آئی، چھینک کا جواب دو، درود نہ پڑھو، تو امام بیہقی فرماتے دوسری اوپر والی 2 روایتیں ان کی سند زیادہ معتبر ہے، جس میں عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہیں چھینک آئی، تمہیں درود کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ کہتا ہے کہ جو عبداللہ بن عمر چھینک آنے پر درود پڑھنے نہیں دیتا تو آپ کو اذان سے پہلے سلام کیسے پڑھنے دے گا؟ بھائی عبداللہ بن عمر تو خود چھینک آنے پر بندے کو کہتے ہیں، جو صحیح روایت ہے۔ آپ ترمذی والی روایت سناتے ہیں، اس کو امام بخاری کہتے ہیں ضعیف ہے، اس میں راوی امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس پر جو ہے وہ نقد کی ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے، اور امام بیہقی نے کہا 2 روایتیں وہ صحیح ہیں جس میں امام خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہے، آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں تلبیہ، اس کے آخر میں الفاظ کا اضافہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں امام عبداللہ بن جو ہے وہ عمر، تو اس پر میری ویڈیو ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بدعات، کہ صحابہ کرام نے اس طرح نیک عمل کی ہیں۔ نعم البدعۃ ھذا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ تو اس طرح کے جو جاہل لوگ ہیں تو کتابیں رکھی ہوتی، کہتے ہیں میرے پاس وہ کتاب ہوتی تو میں دکھا دیتا، بھائی آپ کے سامنے ترمذی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کیونکہ ترجمہ نہیں ہوتا نا۔ تو اس طرح چونکہ اس بندے کی فیلڈ نہیں ہے، اس بندے کی فیلڈ نہیں ہے یہ، اگر اس کوئی فیلڈ ہوتی تو پھر اس طرح بھونگیا نہ مارتا، اور علماء کے جو آپس میں اختلاف ہے ان کو لے کے تو آگے بڑھتا ہے، اور ملحد لوگ اس کو اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ جس طرح اوریہ جان مقبول نے کہا تھا کہ جو لوگ علماء کو گالیاں، اسلام کو گالی نہیں دے سکتے نعوذ باللہ، تو پھر علماء کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اس طرح اس نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے، علماء کا بہتان، علماء کا جھوٹ، ثاقب مصطفی کا جھوٹ، اس طرح جی فلاں کا جھوٹ، جی فلاں کا جھوٹ خود بولتا ہے۔ 85 جھوٹ تو میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ اس کے کتنے جھوٹ ہیں، 85 جھوٹ جو ہم نے ابھی دکھائے ہیں، اور ہم اس کی ویڈیوز بہت کم دیکھتے ہیں۔ اگر اس کی ویڈیوز دیکھیں پوری تو اس کے تو سینکڑوں جھوٹ نکلیں گے۔ تو بہت دوستوں کا شکریہ، آپ کی محبت، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ نیکسٹ عشاء کی نماز کے بعد یہ درس ہو، اور آپ اس کو انتظار کیجیے گا۔ ڈیلی عشاء کی نماز کے بعد پھر 1 گھنٹہ ہو، 1.25 گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، جتنا بھی کوشش کریں گے، اور اس کو پھر ہم یہ جو ہے 1.25 گھنٹے قریب ویڈیو، اس کو ہم ٹکڑے کر کے پھر اپلوڈ کرتے رہیں گے، تاکہ لوگ جو مختلف اس کے پارٹس بنیں گے اس کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔